اب پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف ہاں لیکن چہرہ بدل گیا نا. علی امین گنڈا پور صاحب کو جنید اکبر صاحب پریزیڈنٹ کے طور پہ, پریزیڈنٹ کے پی کے طور پر ریپلیس کر چکے ہیں. تو پی ٹی آئی میں اب تھوڑا سا پالیسی شفٹ اس سطح پر کس لیول کا ہوگا یہ آپ سے جاننا ضروری ہے, کیونکہ 8 فروری کو ان کا ہے پہلا امتحان, اور ابھی سے اتنا ولولہ ہے جنید اکبر صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کی سائڈ پہ, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب آستین کے سام ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں لیکن پی ٹی آئی میں کچھ زیادہ ہی ہیں. یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک اور بات کی جس کی تصدیق آپ سے بہت ضروری ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنتے ہیں. 4 اکتوبر کے بعد پہلی دفعہ انگیجمنٹ ایک شروع ہوئی میرے حوالے سے. یہ سجیشن تھی کہ اگر ہم بیٹھ کے بات کریں تو بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ہمیں ایک کھلا ماحول چاہیے, اور میں نے کہا کہ اس طرح خان صاحب کو ہم ایسی جگہ پہ لے کر خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے طے کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. بنی گالا بھی تھا, رچیا گلی کا ہاؤس بھی ہو سکتا ہے, اس میں سی ایم ہاؤس, یہ بھی سی ایم ہاؤس ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ اگر جاؤں تو پہلے میرے سارے لوگوں کو رہا کیا جائے, سب پارٹی کے لوگوں کو رہا کیا جائے. یہ ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا اور پورے وثوق سے انہوں نے یہ بات کی, لیکن خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ کسی لیول پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہوتی تو آرمی چیف کو خط نہ لکھا جاتا. اب آپ بتائیں سچ کیا ہے؟ ایسی بات انہوں نے کی ہوگی, آگے سے سن لی ہوگی بات, جواب نہیں ملا ہوگا. مگر میں ایک بات کہوں آپ سے, دال میں کالا ہے. کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اٹھ کے نتھیا گلی چلے جائیں یا کسی ریسٹ ہاؤس میں جا کے لیٹ جائیں جا کے وہاں, اور باقی لوگ ان کے جیلوں میں ہوں, 3rd C کلاس میں ہوں. خان از اے پولیٹیکل اینیمل, وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. وہ تو سارا ان کا جو بیانیہ ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں, آئی ایم دا لیڈر, اگر باقی لوگ سفر کر رہے ہیں تو میں بھی سفر کر رہا ہوں. اسی لیے وہ بنی گالا بھی نہیں جائیں گے, وہ نتھیا گلی بھی نہیں جائیں گے, کہیں نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک ان کے کچھ ڈیمانڈز پہلے مان نہیں لیے جائیں. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے اور مذاکرات کریں گے. تو یہ ان کی طرف سے ہوگا. اور اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے, ان کو کوئی گرین لائٹ ملی ہے گنڈا پور وغیرہ کو, وہ یہ ہوگی کہ مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو آپ اسلام آباد میں مت کریں. اچھا, آپ کوئی نیوٹرل جگہ کے پی میں لے لیں, آپ نتھیا گلی میں مذاکرات کر لیں, پارٹ آف آپ پشاور میں کر لیں, مگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر مذاکرات نہ کریں, بیکاز دیٹس فیڈرل گورنمنٹ جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے یہ شاید کہنا چاہ رہے تھے, یہ شاید نہیں کہنا چاہ رہے تھے, جو کہ لگتا ہے ایسے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو منتقل کر دیا جائے, ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے خان صاحب کو نتھیا گلی یا گورنرز ہاؤس, سوری کے پی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس. آئی ڈونٹ تھنک خان ول ایور ایکسیپٹ دیٹ. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپوزل علی امین گنڈا پور صاحب نے خود ہی رکھا, وہاں سے آفر نہیں آئی. اوکے, خواجہ آصف بھی اسی انہی خیالات کا اظہار کریں, اور علی امین گنڈا پور صاحب ریزن دے رہے ہیں کہ ہم آزادانہ مشاورت کرنا چاہتے تھے. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب کا 8 فروری کے حوالے سے ایک ویڈیو میسیج بھی آیا, اور انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی بھی احتجاج کریں اور سوابی جلسے میں کارکنان بڑی تعداد میں شرکت کریں. لیکن کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جو تیاری کے لیے اجلاس ہوا جنید اکبر صاحب کی زیر صدارت, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نہیں تھے اور نہ ان کو انوائٹ کیا گیا. اور یہ شو ہی ہوگا جنید کا, یہ گنڈا پور کا شو نہیں ہے, اسی لیے گنڈا پور کو سائڈ لائن کر دیا خان صاحب نے. بھائی یہ دیکھیے تو صحیح, سما کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں گنڈا پور صاحب. یہ تو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ سما کی پلیٹ فارم سے آگے اپنا موقف پیش کریں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی کچھ سوچ تھی کہ اب گنڈا پور صاحب آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. لمبے چوڑے وعدے کیے, لمبے چوڑے گرجے, اور نکلا کچھ نہیں بچوں. اب انہوں نے اسی لیے خان صاحب نے لیڈرشپ بھی تبدیل کر دی. اور ابھی حال ہی میں جو وہاں پشاور کے اندر جو تیاریاں ہو رہی ہیں 8 تاریخ کی, گنڈا پور از ناٹ انوالوڈ ان دوز. اور وہ یہی جنید یہ آؤٹ آف دا جیسے کہتے ہیں نا باکس کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے کوئی ہیلپ نہیں لے رہے, ہم اس کے بغیر ہی کریں گے. اور پھر یہ جو سوابی میں جو ہو رہا ہے یہ تو گنڈا پور کا علاقہ ہی نہیں ہے, یہ تو جنید اور اس کے ساتھیوں کا علاقہ ہے. اور تو یہ وہاں بہت بڑا شو کریں گے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دوسری بات بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بڑا ملیٹنٹ علاقہ ہے. اوکے, یہاں ان ڈفرینٹ سرکمسٹانسز فوج کے خلاف بھی نعرے لگے ہیں, not from this platform but from other platforms. تو میں سمجھتا ہوں کہ this will be a very big demonstration. اور جنید اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے پوری کوشش ہوگی کہ اس کو بڑا بنایا جائے. اور گنڈا پور صاحب جو ہیں, پارٹی کہے گی ان کو کہ سپورٹ کریں, ہمیں بھیجیں لوگوں کو, یہ کریں وہ کریں. گنڈا پور صاحب کو ایک حد تک تو کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا گنڈا پور صاحب یہ خوش ہوں گے اگر بہت بڑا جلسہ ہو گیا تھا. تو وہ ناکام بنانے کے لیے کسی سطح پر شاید ناکام نہ بنانے کی کوشش کریں, یہ نہ کریں کہ ناکام ہو جائے, مگر شاید ہیلپ نہ کریں.
بیکاز جتنی وہ ان کی ہیلپ کریں گے اتنا اپنے آپ کو سائڈ لائن کروائیں گے, بیکاز یہ ساری کی ساری کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جو ہے یہ جائے گی جنید کو. سو آئی تھنک گنڈا پور صاحب جو ہے یہ لپ سروس دیں گے, جیسے انہوں نے یہ ایک ویڈیو میسیج کیا ہے, میں دیکھ رہا تھا, اس میں تو بڑی مطلب ہی واز ویری سافٹ, اس میں کوئی خاص پاور نہیں تھا اس کے اندر, آئیں جلسہ کریں, دم خم نہیں تھا بالکل. تو وہ ایسی تھا کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے, یہ مجھے کرنا ہے, ایسے نہ لگے کہ میں ناراض ہوں اور سائڈ میں بیٹھا ہوں, میں بھی کوئی حصہ لوں اس میں, مگر یہ بیسکلی جنید کی گیم ہے یہ. تو اس آستین کے سانپ اس موقع پر کس کی بات کر رہے ہیں وہ, کہ جو پارٹی منشور سے ہٹ کے کام کرتے ہیں اور پھر بیانات دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے خلاف جاتے ہیں؟ اب یہ پی ٹی آئی کی اندر کی پالیٹکس ہے. پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں مجھے ملا جو کسی اور کے خلاف یہ نہ کہہ رہا ہو کہ آستین کا سانپ. گنڈا پور صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے, یہ مروت کے اوپر یہ الزام لگا, اور بھی لوگوں میں نام نہیں لیتا, اب یہ دوسروں کے اوپر انہوں نے نام لگانے شروع کر دیے. اچھا, تو یہ پارٹ آف دا پی ٹی آئی, اینڈ آئی تھنک عمران خان اس کو کانشیسلی پروموٹ کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اتنا کوئی پاورفل لیڈر کے پی میں یا پاکستان میں آ جائے جو کسی نہ کسی سٹیج پہ پی ٹی آئی کا لیڈر بن جائے. اسی لیے شاہ محمود قریشی کو اندر رکھا ہوا ہے, اس کی گھاسی کوئی نہیں ڈال رہا, اس کی کوئی چانس نہیں ہے ٹو بیکم اے لیڈر آف دا پی ٹی آئی. اسی طریقے سے جو باقی لوگ ہیں کسی کی کوئی چانس نہیں ہے ٹو بی اے ریئل لیڈر آف دا پی ٹی آئی. خان صاحب کے بعد کوئی نمبر 2 نہیں ہے پی ٹی آئی میں, کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی خان صاحب ہونے دیں گے. یہ دس از اے ون مین پارٹی, یہ ون مین ہے تو پارٹی ہے, ون مین نہیں ہے تو پارٹی کوئی نہیں, پارٹی ختم, پارٹی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے نام پہ, اور نہ ہی وہ ہونے دیں گے. اچھا, جنید اکبر صاحب کچھ زیادہ ہی بھڑکیلے جوشیلے بیانات دیتے ہیں, شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو ٹکر دینے کے چکر میں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں سیاسی کارکن ہوں, اگر عمران خان صاحب نے بھی میری بات نہ مانی تو صدارت سے الگ ہو جاؤں گا. میں سیاسی کارکن ہوں, سیاسی نوکر نہیں. اس طرح کے بیانات عمران خان صاحب کو اچھے لگیں گے؟ نہیں, اچھے نہیں لگیں گے, مگر اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو ہم. وہ تو تمہیں پتہ نا, ہی یوزز پیپل. اس نے کتنے لوگوں کو یوز نہیں کیا, جو آتا ہے اس کو یوز کرتا ہے, جب ضرورت نہیں پڑتی ڈسکارڈ کر دیتا ہے. ایسے ڈسکارڈ کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کہ وہ ایک زمانے میں سو اینڈ سو کلوز ٹو ہم. اب ایک لسٹ آپ بنا لیں عائشہ, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم کر سکتی ہو, ایک لسٹ بناؤ 10 لوگوں کی جو کہ ہو ویری کلوز ٹو ہم, جن کی چھٹی ہو گئی ہے اور نام و نشان نہیں ان کا. جہانگیر ترین سے شروع کریں, پرویز خٹک بھی لیا, میں نام نہیں لیتا, میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. آئی ایم شیور یو نو آل دا نیمز. ذہن میں ساری گنتی چل رہی ہے, سارے نام چل رہے ہیں, لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. آپ نے کہا چھٹی کسی وقت ہو سکتی ہے, سنا ہے بیرسٹر گوہر کی بھی چھٹی ہونے والی. پتہ نہیں, مگر وہ بیرسٹر گوہر شریف آدمی ہے, ہی از نو پلیس ان دا پی ٹی آئی. اچھا, چلے اسی میں اشارہ سمجھ لیتے ہیں. سو میڈم, آپ نے وہ 10 نام اکٹھے کر لیے ہیں جو کہ چھوڑ گئے ان کو. ہاں, یاد آ تو رہا تھا سارے چہرے, لیکن میرا خیال ہے گنوا دیتے ہیں. تسنیم نورانی صاحب تھے, وجیہ الدین صاحب تھے, ہاں جی وجیہ الدین صاحب تھے جب انہوں نے رپورٹ دی, اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف دی. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب بھی نہیں رہے, پھر علیم خان صاحب بھی نہیں رہے, فوزیہ قصوری صاحبہ بھی نہیں رہی, شیریں مزاری صاحبہ بھی نہیں رہے, اسد عمر صاحب بھی نہیں رہے, شفقت محمود صاحب بھی کہیں پیچھے گئے, فواد چودھری صاحب بھی نہیں رہے, اون چودھری صاحب بھی اور علی زیدی صاحب بھی نہیں, عمران اسماعیل صاحب بھی نہیں رہے, پھر پرویز خٹک صاحب کو آپ نے یاد کیا. 10 کی 10 اور ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتے ہیں. وہ سارے وہ تو جو جگری تھے, وہ جو سٹیج شیئر کرتے تھے, دھرنے کے دنوں میں ساتھ ہوتے تھے, اور محسن بیگ صاحب تھے, محسن بیگ صاحب ہاں کتنے عرصے تک ساتھ رہے, پھر اس کے بعد راہیں جدا ہو گئی. لیکن اس واسطے یہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ بیچارے جو ہے نا آج کل کے جو, ہاں یہ دیز آر ناٹ دی اوپننگ بیٹسمین. شیخ رشید صاحب بھی, شیخ رشید کو آپ بھول ہی گئے. ہاں, تو حالانکہ ان کا خون شامل ہے تزئین گلستان میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. وہ چلے کے بعد بیچارے اللہ رحم کرے انہوں نے, چلے کے بعد چلو پانی. تو یہ ہے خان صاحب کا پالیسی, وہ ہی ڈزنٹ وانٹ اینی ون ٹو کم اپ. جو بھی وہ تو مطلب ہے کہ برابر میں کیا کچھ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ پرسنل. لیکن یہ لسٹ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ہے, یہ صرف عمران خان کا نام ہے. خان صاحب کا نام ہے.